کیا آپ جانتے ہیں ایک نوزائیدہ بچہ پیدائش کے وقت خود اپنے پیٹ میں ایک اور بچہ لے کر پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے اور ایسا ہی ایک معاملہ پاکستان میں 2023 میں سامنے بھی آیا تھا۔ اس میڈیکل کنڈیشن کو کہتے کیا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سنیے آج BBC ریڈز کی اس قسط میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان میں اس بچی کی جان بچائی گئی۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ تو جس پاکستانی بچی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 1 ماہ کی تھی جب یہ مسئلہ شروع ہوا، اور بظاہر وہ درد میں روتی تھی، چلاتی تھی، لیکن ظاہر اتنی چھوٹی بچی کچھ بتا سکتی نہیں تھی۔ والدین بچی کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے تھے۔ بچی روتی تھی لیکن کسی ڈاکٹر کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس کی ایسی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کافی نایاب کیس تھا۔ کچھ عرصے بعد والدین کو لگا کہ بچی کا پیٹ بھی پھول رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی ڈاکٹر کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ یہ بات ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر صادق آباد کی، جہاں ایک 9 ماہ کی بچی کے پیٹ سے ایک سرجن نے آپریشن کر کے ایک بچے کو باہر نکالا تھا۔ سرجن کے بقول بچی کے والدین کئی ماہ سے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے اور مرض نایاب ہونے اور طبی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے تشخیص نہیں ہو سکی۔ BBC سے فون پر بات کرتے ہوئے بچی کے والد آصف نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی بیٹی 1 ماہ کی تھی جب یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ ان کے بقول ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن پیٹ پھول رہا تھا اور ہاتھ لگانے پر سخت معلوم ہوتا تھا۔ آصف کاشتکاری کرتے ہیں اور مال مویشی پال کر گزر بسر کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 3-4 ڈاکٹرز کے پاس گئے لیکن مرض کا علم ہو نہیں سکا۔ ایسے میں وہ اپنی بیٹی کو لے کر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد کے پاس پہنچے، جو رحیم یار خان کے شیخ زید اسپتال میں پیڈیاٹرک سرجن ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی یونیک کیس تھا۔ تو ڈاکٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ جب انہوں نے بچی کا معائنہ کیا تو انہیں پیٹ میں رسولی اور پانی کی تھیلی جیسی محسوس ہوئی، اور جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی، لیکن ایبسلیوٹ کنفرمیشن کے لیے MRI کروانا ہوتا ہے، اور والدین کے پاس وسائل کم تھے اور صادق آباد میں یہ سہولت موجود بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد نے سرجری سے رسولی نکالنے کا مشورہ دیا۔ اس وقت ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کے پیٹ میں ایک بچہ موجود ہے۔ ان کے بقول آپریشن کے دوران جب پیٹ کھولا گیا تو اس میں پانی کی تھیلی بھی تھی اور بچہ بھی تھا۔ ڈاکٹر احمد نے ہمیں بتایا کہ جس طرح 7 ماہ کے پری میچور بچے کی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ بالکل ویسا ہی تھا۔ چہرے کے علاوہ پورا جسم انسانی تھا، کیونکہ چہرہ بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے پریگنینسی میں۔ ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ یہ بچہ نما اسٹرکچر نوزائیدہ بچی کی چھوٹی آنت سے جڑا ہوا تھا اور آنتوں کے درمیان سے خون لے رہا تھا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ بچی کو نقصان نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد نے یہ بھی بتایا کہ بچی کا اپنا وزن 8.5 کلو، جبکہ پیٹ سے نکالے جانے والے بچے کا وزن 2 کلو تھا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مرض آخر ہے کیا اور کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان میں اس نوعیت کا یہ پہلا کیس نہیں تھا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر مشتاق احمد کے بقول وہ ایسے ہی ایک اور کیس کو بھی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رحیم یار خان میں ایسا ایک کیس ہوا تھا جس میں پیٹ میں موجود بچے کے جسم کے تمام حصے ابھی پوری طرح مکمل بھی نہیں تھے۔ طب کی دنیا میں اس کو فیٹس اینڈ فیٹو کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس ٹرم اور نظریے پر سائنس کی دنیا کمپلیٹلی متفق نہیں ہے، یعنی اس بارے میں ڈفرینٹ کانسیپٹس اور بلیفز ہیں۔ پروفیسر ندیم اختر پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا PIMS اسپتال میں پیڈیاٹرک سرجری کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، جنہوں نے ایسے کیسز پر کافی تحقیق بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیٹس ان فیٹو سن کر عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس مرض کا حمل سے ہی تعلق ہے، جو ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک بچہ نما چیز پیٹ میں پلتی ہے، لیکن کنسیپچولی یہ ایک ٹیومر یا رسولی ہوتی ہے۔ یہ جس مقام پر ہوتا ہے اسی جگہ پر رہتا ہے، زیادہ تر پیٹ کے نچلے حصے میں۔ پروفیسر ندیم اختر کے مطابق اس کیفیت کا نام فیٹس ان فیٹو اس لیے رکھا گیا کیونکہ فیٹس میں 3 تہیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے ٹیومر میں بھی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ دوسرے کانسیپٹ کے تحت اس کو ٹوین کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا جڑواں بچہ جو کہ پہلے کے پیٹ میں ڈیولپ ہونے لگا۔ تو یہ ایک دوسرا نظریہ ہے، لیکن سائنٹیفکلی یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔
اس طبی نظریے کے مطابق عام طور پر یہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے جب کسی خاتون میں جڑواں بچے ہوں، لیکن حمل کے آغاز میں ہی ایک بچہ کسی وجہ سے دوسرے جڑواں بچے سے جڑ کر کسی نہ کسی حالت میں باقی رہتا ہے لیکن زندہ نہیں رہتا۔ سن 2006 میں ایک ایسا ہی منفرد کیس اسلام آباد کے پمس ہاسپٹل میں سامنے آیا تھا، جب ایک 2 ماہ کی بچی کے پیٹ سے 2 فیٹس یا مردہ بچے نکالے گئے تھے، اور اس وقت اس بچی کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ظہیر عباسی نے اسے پاکستان کا ایسا پہلا کیس قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ بچی کے پیٹ سے 2 جڑواں بچے نکالے گئے جو مر چکے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایسے کیسز کسی ایک خاص جینڈر سے منسلک نہیں ہوتے ہیں، لڑکے یا لڑکی دونوں میں ہی ہو سکتے ہیں۔ والدین کو پتہ نہیں چلتا اور پیٹ کے اندر ایک ٹیومر پلتا ہے جس کے بارے میں اسی وقت شک ہوتا ہے جب بچے کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ یہ 2 مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں بچہ نکلتا ہے جس کے انسانی خد و خال نمایاں ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جس میں ٹیومر یا سرطان نکلتا ہے، اور ایسے کیسز میں کسی مریض کے پیٹ سے دانت یا ہڈیاں ملتی ہیں لیکن انسانی خد و خال رکھنے والا بچہ نہیں ہوتا اور اسے ٹیراٹوما کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ طب کی دنیا میں اب تک اس مرض کی وجوہات مکمل طور پر طے نہیں کی جا سکی ہیں، تاہم اتنا واضح ہے کہ یہ پیدائشی مرض ہے جس کی بروقت تشخیص مشکل تو ہے لیکن اتنی ہی ضروری بھی ہے۔ ویسے اس مرض کی تشخیص مشکل کیوں ہے؟ ڈاکٹر مشتاق احمد کے مطابق 10 سے 15 لاکھ بچوں میں سے کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کی تشخیص مشکل ہے اور بہت دیر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر ندیم اختر کے مطابق ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے کیسز میں الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین اور MRI کروا کر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چند دیگر ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن اس بیماری کا حتمی حل آپریشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پروفیسر ندیم اختر کا کہنا ہے کہ آپریشن کر کے اگر اسے مکمل طور پر نکال بھی لیا جائے اور اس کا کوئی حصہ جسم میں باقی نہ رہنے دیا جائے، پھر بھی اس رسولی کا دوبارہ سے بن جانے کا امکان ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اسے بڑھنے دیا جائے اور غیر ضروری طور پر تشخیص میں وقت لگ جائے تو اس کے بہت برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔